اور ترمیمیں جو کی گئی اب اس کی وجہ سے اب تو وہ آئین بن چکا۔ ان لوگوں کو پارلیمانی جمہوری نظام کا شاید پتہ نہیں ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو پارلیمنٹ سے ارکان جانے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو بطور اپوزیشن نمائندگی ملنی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے اس کو حلف لیں گے، ان کو چیف جسٹس نامزد کر دیا۔ زین قریشی صاحب جو ہے کمپرومائز ہو چکے ہوئے۔ قریشی صاحب کی وفا پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اگلے 24 گھنٹے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے ایک اور موقع ہے، تو کیا تحریک انصاف یہ موقع اویل کرے گی یا ایک بار پھر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ موقع جانے دے گی؟ اور پھر چیف جسٹس کون بنے گا اور یہ فیصلہ کب تک ہوگا اور کون یہ فیصلہ کرے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اندر، ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں اندر کھاتے چل رہی تھیں لیکن اب سرفیس پر آ گئی ہیں، نروار ہو گئی ہیں، سامنے آ گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک اور گروپ ایکٹیو ہو گیا ہے، ایک اور دھڑا ایکٹیو ہو گیا ہے اور کسی بھی وقت وہ دھڑا سامنے آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اب اس طرح کی باتوں کو لوگ سیریس لینے لگے ہیں؟ یہاں تک کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی کیوں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں قریشی خاندان کے اوپر، یعنی مخدوم شاہ محمود قریشی کے خاندان کے اوپر، جن کے لیے کہا گیا چند دن پہلے کہ ان کی بہو یعنی زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اٹھایا گیا ان کے گھر کے آگے سے۔ یہ بڑا سنگین جو ہے وہ واردات تھی جس نے بھی کی تھی، اور چند گھنٹوں کے بعد کہا گیا کہ وہ اپنے گھر محفوظ واپس آ گئی ہیں۔ اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی لاپتہ ہو گئے ہیں یا مکمکا کر لیا ہے، آئینی ترمیم کے لیے ووٹ وہ دینے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے کزن نے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے بھانجے ظہور قریشی نے ووٹ دے دیا تھا۔ تو یہ شکوک و شبہات کیوں ہیں اور بنیاد کیا ہے اس کی، اور قریشی خاندان کے اندر بذات خود کیا چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے کبھی شاہ محمود قریشی پر اعتبار کیا یا نہیں کیا، اور اب تک تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے لب کیوں سی لیے ہیں؟ ان کے متعلق کیوں اس طرح بات نہیں کی جاتی جس طرح پارٹی کے قائد کے متعلق کی جاتی ہے؟ ان سارے معاملات پر بات کریں گے، لیکن آغاز جو ہے، کیونکہ یہ جو قریشی خاندان کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے متعلق میرے پاس انسائیڈ اسٹوری ہے، میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی ہے۔ ادروائز میں اس طرح کی گروپ بندی اور اتنے بڑے خاندان جس کے سربراہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرح جیل میں ہوں اور اس عمر میں جیل میں ہوں، اور جن کا ریکارڈ نہ ہو اتنا جیل کاٹنے کا، وہ جیل میں ہوں، تو پھر اگر اس کے متعلق کوئی آ کر مجھے کہے کہ جی انہوں نے گروپ بنا لیا ہے تو میں بغیر تصدیق کیے اس پر بات نہیں کروں گا۔ تو کیا واقعی شاہ محمود قریشی نے الگ سے پارٹی میں گروپ بنا لیا ہے، یا پی ٹی آئی میں کوئی بڑا دھڑا سامنے آنے والا ہے؟ فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، تو میرے پاس ڈیٹیل انفارمیشن ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اب معاملہ چیف جسٹس صاحب کا ہے، تو چیف جسٹس کون ہوں گے؟ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بن جاتے تھے، اسی اصول کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے، ورنہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے، عمر عطا بندیال نہیں چاہتے تھے، فیض حمید نہیں چاہتے تھے، باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف جسٹس بننا تو کیا وہ جج ہی نہ رہیں۔ ان کے خلاف ریفرنسز، جھوٹے ریفرنس بھیجے گئے، لیکن انہوں نے بڑا صبر آزما طریقے سے ان کا مقابلہ کیا، عدالتوں سے وہ فتح یاب ہوئے، وہ دوڑے نہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ، جن کے لیے بلاول بڑو زرداری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے بہادر ترین چیف جسٹس، جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو سزائے موت سنائی، جنہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے بلکہ اس کے ماتحت کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اپنی پوری عدالتی روایات کے برعکس کہ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ فیصلے کرے گی، اس پر ہم عمل کریں گے۔ ان کو نکالنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن بہرحال وہ سینئرٹی کے اصول کے تحت چیف جسٹس بن گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو بندیال صاحب کر کے گئے، افتخار چودھری کر کے گئے، یا پھر کچھ فیصلوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو چوکس کر دیا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ، اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہ آرڈر جاری کرنا کہ پارلیمنٹ کا قانون سائیڈ پہ رکھ دو، ہمارے فیصلے پر عمل کرو،
اور وہ آرڈر بھی بغیر کسی سماعت کے، بغیر کسی سنوائی کے جاری کرنا، 8 جج صاحبان کا جو فیصلہ تھا 13 رکنی بینچ کے 8 جج صاحبان کا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 وضاحتیں جاری کی، اور ٹھیک اس دن دونوں وضاحتیں، پہلی وضاحت 14 ستمبر کو جس دن پارلیمنٹ کا اجلاس، دونوں ایوانوں کا الگ الگ اجلاس چل رہا تھا، اور شنید تھی کہ آئینی ترمیم آئے گی جس میں چیف جسٹس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، اور پھر ابھی جمعے کو، یہ گزشتہ جمعے کو جس دن دوبارہ پارلیمنٹ بیٹھی تھی آئینی ترامیم کے لیے، اس دن دوسرا جو ہے وہ وضاحتی آرڈر جاری ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے۔ تو پھر ظاہر ہے اگر نظر آ جائے کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اور پھر ایک لیڈر جیل میں بیٹھ کر عمران خان کہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، سسٹم دوبارہ عدم استحکام کا شکار ہوگا، ملک کی معیشت دڑام سے گر جائے گی، تو پھر ظاہر ہے آئین تو لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، قانون اس میں ترمیمیں ہوتی ہیں، تو اس بنیاد پر ترامیم ہوئی، اور ترمیمیں جو کی گئیں اب اس کی وجہ سے اب تو وہ آئین بن چکا، گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب پارلیمانی کمیٹی کے لیے باقی تمام جماعتوں نے اپنے اپنے نام دے دیے، وہ پارلیمانی کمیٹی، خصوصی کمیٹی جو چیف جسٹس کا تقرر کرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کا تقرر حکومت کرے گی، ان لوگوں کو پارلیمانی جمہوری نظام کا شاید پتہ نہیں ہے، یا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پارلیمانی کمیٹی کرے گی، پارلیمانی کمیٹی میں حکومت بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، دونوں ڈیوائیڈ کے دونوں طرف، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف کی نمائندگی ہوگی۔ تو تحریک انصاف نے ابھی تک، جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ابھی تک انہوں نے اپنے نامزدگی نہیں دی، کیونکہ ان کو 3 ارکان ملیں گے، 2 قومی اسمبلی میں، 1 سینٹ میں، 3 کی نمائندگی ہوگی ان کی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی 3 کی نمائندگی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کے پاس 4 کی نمائندگی ہے، مولانا فضل الرحمان متحدہ قومی موومنٹ ان کو 1 نمائندگی مل رہی ہے، 1 رکن کی، ان کا ووٹ ہوگا وہاں پر۔ تو یہ آخری موقع پی ٹی آئی کے پاس ہے، یا ایک بڑا موقع ہے پی ٹی آئی کے پاس سسٹم کے اندر ان ہونے کا اور واپس آنے کا۔ نہ صرف یہ والا، بلکہ جوڈیشل کمیشن بنے گا جو بھی آج یا کل میں بن جائے گا، اس میں بھی جو پارلیمنٹ سے ارکان جانے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو بطور اپوزیشن نمائندگی ملنی ہے، تو کیا وہ اس میں بھی حصہ نہیں ڈالیں گے؟ جو ججز کے تقرر کرے گا ججز کا وہ پارلیمانی کمیشن، اور جوڈیشل کمیشن جس کو مرج کر دیا گیا، 18ویں ترمیم والا جو طریقہ کار تھا، شک تھی، بحال کر دی گئی تھی، تو کیا اس سے بھی پی ٹی آئی بائیکاٹ کرے گی؟ یعنی کیا عقل مندی سے، دانش مندی سے کام کرتے ہوئے سسٹم کا ایسا بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ سوال ہے۔ بہرحال 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بن جائے گی، کیونکہ اس کے پاس کل کا دن ہے، کل رات 12 بجے سے پہلے آئینی ترمیم کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے، ان کی نامینیشن فائنل ہونی ہے، نوٹیفیکیشن ہونا ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ جو کہ 25 اکتوبر کو ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنیں گے اور 27 کو حلف لیں گے۔ پھر وہ 3 سینئر موسٹ ججوں کا نام پینل جو ہے چیف جسٹس صاحب پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے، جس میں جو سینئر موسٹ ظاہر اوبیس ہے، اس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ ان 3 میں سے کسی ایک کو جو پارلیمانی کمیٹی ہے خصوصی، ان میں کسی ایک کا نام فائنل کرے گی۔ قوی امکان ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ کیونکہ 8 ججوں کے فیصلے کو اگر مد نظر رکھیں، اور جس وجہ تو خیر ماضی میں بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اس طرح چیف جسٹس کا تقرر ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حکومت نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، سب نے اعلان کر کے کہا کہ ہم نے 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترمیم کرنی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن گئے، اور پھر ان کا جو پورا نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک گروپ ہے وہاں پر جج صاحبان کا جو شاید پارلیمنٹ کو یہ ترامیم نہ کرنے دیں، تو ان میں منیب اختر صاحب بھی، ان کا بھی شمار ہوتا ہے، وہ بھی ان میں سے ہیں۔ تو نظر آ رہا ہے، قوی امکان ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، جو تیسرے نمبر پر ہیں، ان کو چیف جسٹس نامزد کر دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آئینی بینچ تو بننا ہی بننا ہے، تو یہ بھی امکان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، تو یہ بھی امید ہے، یہ بھی امکان ہے۔ تو لیکن بہرحال اب اس میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کل رات 12 بجے سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا
کہ کون بنے گا چیف جسٹس پاکستان کا اگلا، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو اگر اس پورے کے پورے پروسیس کا حصہ بننا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کو واپسی کرنی ہوگی پارلیمانی جمہوری سسٹم کی طرف۔ اگر چیف جسٹس کے تقرر میں انہوں نے انپٹ نہیں دیا، جوڈیشل کمیشن کا وہ حصہ نہ بنے جو دوسرا جوڈیشل کمیشن ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اپنا نقصان کریں گے، اور نقصان کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کدھر جاتی ہے، کیونکہ پھر سڑکیں ہوں گی، اور سڑکوں پر تحریک انصاف نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر وہ دم خم اب نہیں رہا۔ بلا وجہ کارکنوں کو 2022 سے عمران خان صاحب نے تھکا دیا سڑکوں پر لا کر، بلا وجہ، کبھی کسی نام سے تحریک، کبھی آرمی چیف کا تقرر رکواؤں گا، کبھی عدلیہ کی آزادی، کبھی تحفظ آئین والا اتحاد کدھر ہے؟ اپنی موتاب مر گیا، کوئی لوگ نہیں آئے سڑکوں پر۔ محمود خان اچکزئی صاحب کدھر ہیں؟ کل پارلیمنٹ میں نظر آئے تھے، اس کے بعد کدھر ہیں؟ نہیں کوئی تحریک پی ٹی آئی کی بن سکی۔ تو سڑکوں پر اگر کوئی حال نہیں ہے، لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے، لڑائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے، ہر پارٹی کا رہنما دوسرے کے اوپر شک کر رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے سائے پہ بھی ان کو شک ہے کہ یار یہ میرے خلاف سازش تو نہیں کر رہا، اپنا سایہ۔ تو ایسے میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے جو بھی تھا، لیکن 2022 تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو پکڑا دینا، وہ کیا ہوتا ہے سائفر، اور یہ کہنا کہ اس کو ہم سازشی بیانیہ بنائیں گے، اور اس میں مکمل طور پر ساتھ دینا، اور اپنے مستقبل کی اور اپنے انجام کی پرواہ کیے بنا پھر جیل چلے جانا، اور جیل بھی مسلسل کاٹنا، یہ شاہ محمود قریشی کا انداز سیاست نہیں تھا، لیکن قریشی صاحب نے یہ کیا ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم جیسوں کو لگتا تھا کہ شاہ محمود قریشی شاید عمران خان صاحب کا ساتھ نہ دے سکیں، جس طرح پرویز لائی ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں سائڈ پر۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی، ان کے بیٹے ذہن قریشی بڑے ایکٹیو رہے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ان کو گلا رہا ہے، میری پرسنل انفارمیشن ہے کہ پارٹی کے اندر وہ گلا کرتے رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کا ذکر ہوتا ہے، جس طرح ذکر ہوتا ہے بشرا بی بی کا، جس طرح ذکر ہوتا ہے عمران خان کی بہنوں کا، اس طرح ہماری قربانی کو قربانی نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہوا یہ کہ اپنا ذہن قریشی صاحب کچھ دنوں سے منظر پر نہیں تھے، اور تحریک انصاف والوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمارے 9 ارکان جو ہے وہ حکومت سے مل چکے ہیں یا یہ ووٹ کر سکتے ہیں، ان میں ذہن قریشی کا نام بھی تھا۔ مہربانو قریشی صاحبہ نے 20 یعنی کل 20 اکتوبر کو ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے کہ ذہن قریشی صاحب جو ہے کمپرومائز ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے خاندان کا 16 اکتوبر کی صبح سے ذہن سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہو اور پارٹی پالیسی کے مطابق کہیں چھپے ہوئے ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہم بطور خاندان 1 سال سے زیادہ عرصے سے دھمکیوں، فسطائیت، بدسلوکی اور ایسے دیگر دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں جس کا مقصد ہمارے اصولوں اور نظریات کو توڑنا ہے۔ پچھلے 15 مہینوں سے میرے والد ہمارے نائب کپتان کو توڑنے میں ناکام رہے اور وفا کی ایک لازوال قربانی دے رہے ہیں۔ ہم سب اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ان کا ٹویٹ تھا۔ اس کے بعد کل رات جب یہ پروپیگنڈا زور پکڑا کہ جی ذہن قریشی صاحب جو ہیں وہ تو بک چکے ہیں، وہ مل گئے ہیں، تو ذہن قریشی صاحب نے ٹھیک اس ٹائم جس وقت اجلاس چل رہا تھا قومی اسمبلی کا اور ووٹنگ ابھی ہونی تھی، تو ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا نامعلوم مقام سے۔ انہوں نے کہا کہ جی میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں کسی سرکاری افسر سے ملا ہوں، نہ کسی سرکاری بندے سے ملا ہوں، نہ حکومتی کسی عہدیدار سے ملا ہوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں تو میں انڈر گراؤنڈ ہوں اور خیبر پختونخوا میں چھپا ہوں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے مہربانو قریشی صاحبہ کو ٹویٹ کر کے بتانا شروع کیا کہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے بھائی جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب کی ہدایات کے اوپر گئے ہیں، کہ شک تھا لوگوں کو، لوگ شکوں کو شبہات کا اظہار کر رہے تھے۔ تو جو میرے پاس پی ٹی آئی کے اندر کی انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ لیکن پھر اس کے جواب میں مہربانو قریشی صاحبہ کہتی ہیں ہمیں تشویش کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ ذہن کو اس دن انڈر گراؤنڈ جانے کو کہا گیا تھا بابا کی طرف سے، واضح ہدایات۔ قدرتی طور پر میں نے سوچا کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ ہمیں تشویش اس وقت ہوئی جب کل افواہیں گردش کرنے لگیں، تشویش بڑھ گئی کیونکہ
اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. یعنی تحریک انصاف والوں نے زین قریشی جو کہ والد کی ہدایات کے مطابق عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے، اس کے اوپر شکوک و شبہات جب کرنے شروع ہو گئی پی ٹی آئی، تو پھر مجھے یہ کہنا پڑا کہ ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہے. لیکن میں نے پی ٹی آئی کے کچھ میرے جو قریبی دوست ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سورسز ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب کی وفا پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن زین قریشی نے جس طرح قومی اسمبلی کے چلتے اجلاس کے دوران بیان جاری کیا وہ مشکوک ہے، یعنی شک ہے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں اب قریشی گروپ جو ہے وہ بنے گا، وہ ایکٹیو ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر بھی بنے گا، پارلیمنٹ کے باہر بھی بنے گا. ابھی تک اس گروپ کی کوئی باضابطہ شکل اشکال کوئی سامنے نہیں آئی، لیکن شاہ محمود قریشی کے متعلق عمران خان صاحب نے کسی کو کہا تھا کہ قابل اعتبار نہیں ہے. کسی نے سوال کیا تھا انٹرویو عمران خان صاحب سے کہ یہ آپ کی گرفتاری کے بعد لیڈ کون کرے گا اپنا تحریک کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی. لیکن ساتھ ہی پوچھا کہ جی آپ کا جانشین کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مراد سعید میں وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو ایک لیڈر میں ہوتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.